5 وقت نماز فرض ہے. تمہارا کوئی پیشوا پیدا ہو کر یہ کہے کہ جی آپ 2 وقت کی نماز پڑھو، تو اس پیشوا کو آپ مت مانو، اس لیے کہ یہ ایک تو قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہو جائے گی. قرآن میں تو نہیں ہے یہ. جب نبی سے 5 وقت نماز ثابت ہے تو یہ 2 وقت کی کیسے پڑھ رہا ہے؟ تو ایک یاد رکھنا، ایک ہے اعتقاد. اعتقاد کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے دین پر ایمان لانا ہے، اس کے ایک جز کا بھی آپ نے انکار کیا آپ ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. اعتقاد کے ایک جز کا، اعتقاد کا ایک جز انسان کو کفر میں مبتلا کر دے گا. اور ایک ہے عملی، یعنی مانتا تو ہے مگر عملی کرتا نہیں ہے، اس کو عملی کفر کہتے ہیں. اس سے یہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، فاسق. مثال کے طور پہ مانتا ہے 5 وقت نماز ہے اور جس طرح حضور نے پڑھی ہے مگر پڑھتا نہیں، تو یہ کافر نہیں ہے. یہ قبول بھی کرتا ہے کہ میں غلط کرتا ہوں، اس کو فاسق کہا جاتا ہے. ایک کہتا ہے کہ جی میں بہت اچھا کرتا ہوں، نہیں پڑھتا، تو یہ کفر میں چلا جاتا ہے. کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کے طریقے پہ چلیں گے. تو اللہ کے طریقوں کو ماننا اور حضور کے طریقوں کو ماننا اور اولی الامر، اب ہر کوئی اولی الامر نہیں ہے. تو من الناس من یقول میں جو اللہ تعالیٰ نے جس کو اولی الامر فرمایا ہے وہ صحابہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جو لوگ ایمان لائے تو وہ صحابہ کی طرح لائے. یعنی ایمان اعتقادی بھی ہو اور ایمان عملی بھی ہو. اب اللہ نے جس کا معیار رکھا ہے تمہارے لیے نہیں کہ میں آسمان پر اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے مگر صحابہ کے طریقوں کو نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ نے اس طریقوں کو جس نے اس کو خارج الاسلام قرار دیا. اب دنیا میں کوئی شخص کو، تو اب وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو بس اس کو چاہیے کہ اس کے طریقے کو قبول کر لے. تو جو اللہ نے طریقہ، یہاں تم کسی کو بدماشی کر کے جو ہے نا دبا دے گا، دوسرے کو دبا دے گا، تو اللہ سے تو آخرت میں نہیں بچ سکتے. وہاں تو تیرا زور نہیں چلے گا. جیسے آج کا کافر ہو یا آج کا وہ ہو، یہ کہے کہ مثال کے میں دبا دوں گا، میرے حق بات کو قبول کرنا سیکھو. جب حق بات آپ نے قبول کری بھلے عمل نہ کرو، کم سے کم جہنم میں رگڑے کہا کہ جنت میں چلے جاؤ گے. اگر تم نے اس کا انکار کیا تو پھر ہمیشہ کے لیے رہو گے. یعنی زیادہ ہی بدماشی دکھانی اور عمل نہیں کرنا، تو کہیں گے جی اگر عمل کر لیا تو جہنم سے بری ہو جاؤ گے، اور اگر عمل نہیں کیا تو رگڑے تو تم نے کھانے. اب اللہ کی مرضی جتنے رگڑے تمہیں دے بغیر توبے کے مرے. تو اللہ کے دین میں تحریف مت کرو. نہ کوئی حاکم اس پہ زبردستی کر سکتے. یہ اللہ سے جنگ ہے، مخلوق سے نہیں. جب بات دین پر آئے گی تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ شروع ہو جائے گی. یعنی سود ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اس کے بارے میں 2 بات میں، ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کے ولیوں کو مت چھیڑو، اور ایک سود. یہ بڑے، اس میں تو ڈائریکٹ کہ جو سود کھاتا ہے اس کا بھی اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے، اور جو اللہ کے ولی کو تنگ کرتا ہے اس کا بھی اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے. یعنی اس کو مار کر بھی اب تو بچے گا نہیں. کسی اللہ والے کو شہید کرنے سے بھی تم بچو گے نہیں، کہ تم سمجھو گے کہ اس کی شہادت سے نہیں، تم پھنس جاؤ گے. تو اب مسائل یہ مصیبت کھڑی کر دی گئی ہے کہ بس اپنی مرضی کا دین ہے، اپنے نہ کچھ ہمارا بڑا کہتا ہے. اپنے بڑے کی بھی تو تحقیق کرو. تمہارا بڑا ابا جو ہے نا چپڑاسی ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، سمجھ میں آتا ہے، پڑھ کے ڈاکٹر بنے، تو دین کو بھی تو پڑھو. قرآن کے مطابق اس مذہب کو تلاش کرو کہ کس کی باتیں قرآن کے مطابق ہے اور کس کی نہیں ہے، کس کی حدیث کے مطابق ہے، کس کی نہیں ہے. بس میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں. قادیانی بھی کلمہ پڑھتے، یہی کلمہ پڑھتے، مگر ختم نبوت کے منکر ہے. کفار بھی کلمہ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، مسلمان ہو جائیں گے. قرآن بھی پڑھتے ہیں. اب یہاں پر عمل تو ہے مگر اعتقاد نہیں ہے. تو جب تک عقیدہ نہیں اس وقت تک وہ عمل قبول نہیں. جب آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا آپ کا عمل قبول ہوگا.
تو ارکان اسلام میں نماز کس طریقے سے پڑھی ہے؟ چاروں طریقے، ہر طریقہ حضور سے ثابت ہے، مگر پڑھی 5 وقت ہے، سب پڑھتے۔ اوقات میں اختلاف ہوگا، اس وقت یہ بھی حضور سے ثابت ہے، یعنی اس میں کوئی چیز غیر ثابت شدہ نہیں ہے۔ یعنی مذہب کا انکار کرنا، یہ بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اصحاب النجوم حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، اور ان کے طریقوں کے بارے میں حضور فرماتے جو بھی میرے صحابہ کی تقلید کرے گا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، جس کی اتباع کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ اب آج کا عوام بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا لے، وہ بھائی ان کو سرٹیفکیٹ وہ علم کے سمبند ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، جو بالکل سادہ وہ بزرگ، دنیا کا کچھ نہیں جانتا، للو پنجو ہو، ہار کبوتر والا ہو، کہتے یار یہ بالکل صحابہ کے طریقے پر ہے، ایسا چپاٹ ماروں تم لوگوں کو۔ وہ صحابہ بیدار مغز، ان کی سادگی اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے، انہوں نے اختیار کیا ہے، سادگی کو پسند کیا ہے، ورنہ وہ علم اور اجتہاد کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کو اور ان کو کوئی نہیں مل سکتا۔ یہ قید اللہ نے اس لیے لگائی ہے کہ تم پہلے اس بارڈر کو کراس نہیں کر سکتے، رسول اور نبی کا بارڈر تو بہت بڑا ہے۔ یعنی اجتہاد کے بعد جو صحابہ ائمہ مجتہدین آئے، اس کے بعد بھی جمہور علماء اس بات پر پہنچ گئے، یعنی اس مزاج تک پہنچنے کے لیے علم والے یہ کہیں گے کہ جب ہم نہیں پہنچ سکے اور سارے ڈاکٹر ایک بات پہ پہنچ جائے کہ یار یہ کینسر لا علاج ہے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، تو تم اس وقت کیا کہتے ہو؟